السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ الحمدللہ ہم پڑھ رہے تھے توابع کی بحث، جس میں سے ہم نے پڑھا کہ توابع کسے کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے تابع، ایک ہوتا ہے متبوع، پھر تابع کی 5 اقسام کی، جس میں صفت کو بیان کیا، اور اس کے متعلق ہم نے پڑھا کہ صفت کیا ہے۔ صفت کی 2 قسمیں، حقیقی اور سببی۔ پھر دونوں کی تعریفات اور مثالیں پڑھی۔ پھر موصوف صفت میں مطابقت بھی پڑھی ہم نے، کہ صفت حقیقی میں 10 چیزوں میں مطابقت ہوتی ہے، لیکن بیک وقت 4 چیزوں میں مطابقت پائی جاتی ہے، اور صفت سببی میں 5 چیزوں میں مطابقت ہوتی ہے، لیکن بیک وقت 2 چیزیں پائی جاتی ہے۔ تو اس کی بھی وضاحت انشاءاللہ آج آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ آج ہم پڑھیں گے صفت کے فوائد اور اس کے قواعد۔ تو صفت کے فوائد کیا ہیں؟ بتا رہے کہ موصوف نکرہ ہو تو صفت لگانے سے نکرہ مخصوصہ بن جاتا ہے۔ جیسے رجل عالم موجود، عالم آدمی موجود ہے۔ یہاں پہ رجل یہ نکرہ ہے، لیکن اس کی صفت لے آئے عالم، تو یہ نکرہ مخصوصہ ہو گیا، اور نکرہ مخصوصہ بننے سے یہ فائدہ ہوا کہ یہ مبتدا بن جائے گا۔ اور مبتدا آپ نے پڑھا کہ مبتدا حقیقت میں معرفہ ہوتا ہے اور خبر نکرہ، تو رجل عالم یہ مبتدا بن جائے گا اور موجود خبر، تو یہ فائدہ ہوا یہاں پہ صفت بیان کرنے کا۔ پھر نمبر 2، اور اگر معرفہ ہو تو صفت موصوف کی وضاحت کے لیے آتی ہے۔ دوسرا فائدہ بتا رہے کہ اگر معرفہ ہو موصوف تو صفت موصوف کی وضاحت کرے گی۔ جیسے جاء الاستاذ الفقیہ، فقیہ استاد آیا، اس میں استاد یہ موصوف ہے یہاں پہ، اور معرفہ بھی ہے موصوف، تو وہی بتا رہے کہ موصوف اگر معرفہ ہو تو جو صفت بیان ہوگی وہ موصوف کی وضاحت کرے گی کہ موصوف کس طریقے کا ہے۔ تو استاد یہ لفظ معرفہ ہے، یہاں پہ الفقیہ اس کی وضاحت کر رہی ہے کہ استاد فقیہ استاد ہے۔ پھر ہے موصوف صفت لگانے سے پہلے بھی معروف و مشہور ہو۔ موصوف صفت لگانے سے پہلے بھی بہت معروف و مشہور ہو، تو صفت یا تو مدح کے لیے آتی یا مذمت کے لیے۔ مدح کے لیے جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں اللہ اسم جلالت یہ موصوف بنا، اور یہ معروف و مشہور بھی ہے۔ اب اس کی صفت بیان کرے تو یہ مدح کے لیے ہوگی، جیسے الرحمن یہ تعریف کی جا رہی ہے، رحمان ہے، رحیم ہے رب تبارک و تعالی۔ پھر یا تو مذمت کے لیے، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس میں شیطان یہ بھی مشہور و معروف ہے، خبیث ہے۔ اب یہاں پہ رجیم اس کی صفت بیان کر دی اس کی مذمت کے لیے۔ پھر کبھی حصول رحم کے لیے بھی صفت ذکر کی جاتی ہے، جیسے اللہم ارحم عبدک المسکین، اے اللہ رحم فرما تیرے مسکین بندے پر، تو یہاں پہ رحمت طلب کی جا رہی، اس لیے صفت بیان کر رہے کہ اپنے مسکین بندے پر رحم فرما۔ پھر کبھی صفت موصوف کی تاکید کے لیے لگائی جاتی ہے، جیسے نفخ فی الصورۃ نفخۃ واحدہ تلک عشرۃ کاملہ، 2 جملے، ان میں پہلے میں نفخ فی الصورۃ نفخۃ واحدہ، واحدہ یہ تاکید کے لیے آیا۔ پھر تلک عشرۃ کاملہ، 10 کیسے 10 ہے؟ کاملہ مکمل 10، تو اس میں واحدہ اور کاملہ یہ تاکید کے لیے، اور یہ صفت ہے۔ تو آپ نے پڑھا کہ صفت کے فوائد، تو اس کو آپ اچھے سے یاد رکھیے۔ ایک تو موصوف نکرہ ہو تو صفت لگانے سے نکرہ مخصوصہ بن جاتا ہے، اور معرفہ ہو تو صفت اس کی موصوف کی وضاحت کے لیے لائی جاتی ہے۔ تیسرا فائدہ یہ کہ موصوف معروف و مشہور ہو تو اس کی صفت مذمت کے لیے ہوگی یا تو مدح کے لیے۔ پھر چوتھا فائدہ کبھی حصول رحم کے لیے، 5واں فائدہ کبھی تاکید کے لیے۔ تو یہ 5 فوائد آپ اچھے سے یاد رکھیں۔ اب بتا رہے صفت کے چند ضروری قواعد۔ اب فوائد کے بعد اس کے قواعد بتا رہے ہیں۔ تو صفت نمبر 1، صفت سببی تذکیر و تانیث میں اپنے موصوف کے مطابق ہونے کے بجائے اپنے ما بعد کے مطابق ہوتی ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا اوپر، بہت لوگ کے ذہن میں سوال بھی آیا تھا کہ صفت حقیقی میں 10 چیزوں میں مطابقت ہوتی ہے، اور صفت سببی میں 5 چیزوں میں، ایسا کیوں؟ تو اس کی وضاحت اس سے سمجھ جائیں گے آپ، کہ صفت سببی تذکیر و تانیث میں اپنے موصوف کے مطابق ہونے کی بجائے اپنے ما قبل کے مطابق ہوتی ہے، اس وجہ سے اس میں مطابقت نہیں بیان کی گئی۔ جیسے جاءت فاطمۃ العاقل زوجها، اس میں العاقل یہ موصوف ہے، صفت ہے، تو اس کو
زوج کے مطابق لائے، کیونکہ زوج مذکر ہے اس لیے عاقل لائے، جبکہ حقیقت میں یہ فاطمہ نحوی ترکیب میں فاطمہ موصوف بنے گا اور عاقلو یہ صفت، لیکن یہاں پہ کیا بتا رہے کہ صفت سببی ہے، اور صفت سببی تذکیر و تانیث میں اپنے ما بعد کے مطابق ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ما قبل کے نہیں، تو اس وجہ سے یہاں پہ اس کو مذکر لائے۔ پھر صفت سببی میں موصوف اگرچہ تثنیہ یا جمع ہو، صفت ہمیشہ مفرد ہی آتی ہے۔ پھر دوسری بات یہ بھی بتا رہے کہ صفت سببی میں موصوف اگرچہ تثنیہ ہو یا جمع ہو تو صفت ہمیشہ مفرد ہی آتی ہے، جیسے ہؤلاء بنات عاقل اہلھا، یہاں پہ بنات دیکھیے یہ جمع ہے لیکن عاقل واحد لائے اس کو، تب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ صفت سببی میں 5 چیزوں میں مطابقت کی ہوتی ہے۔ پھر بتا رہے صفت واحد ہونے والے سیغے، صفت واقع ہونے والے سیغے عموماً اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ اور اسم تفضیل کے ہوتے ہیں۔ صفت مشبہ میں صفت جو سیغے واقع ہوتے ہیں وہ اکثر آپ دیکھیں گے عام طور پر اسماء مشتقہ ہی ہوں گے۔ اسماء مشتقہ یہ صفت اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ، اسم تفضیل، اسم مبالغہ۔ اب دیکھیں ان کی مثال دے رہے ہیں، جس سے رجل عالم، اسم عالم اسم فاعل ہے، وقت معلوم، معلوم اسم مفعول ہے، طفل حسن، حسن صفت مشبہ ہے، زید الافضل، افضل یہ اسم تفضیل، اور یہ سب صفت بن رہے ہیں اور ان کے پہلے والا لفظ موصوف بن رہا ہے۔ پھر بتا رہے کہ یاد رہے کہ صفت کے لیے عموماً اسم مشتقی استعمال ہوتا ہے، لیکن کبھی اسم جامد بھی صفت واقع ہوتا ہے، اس وقت اسے مشتق کی تعویل میں کیا جاتا ہے۔ عام طور پر تو اس میں مشتقی آتے ہیں، لیکن اس میں جامد اس کو بھی کبھی کبھی صفت میں لے آتے ہیں، تو اس وقت بتا رہے اس وقت اس کی تعویل یہ پیش کرتے ہیں کہ اس کو ہم اس میں مشتق کی تعویل میں کر دیتے ہیں، جیسے کہ ذو یہ اس میں جامد ہے تو اس کو ہم صاحب کے معنی میں کر دیں گے، جیسے کہ یہاں بیان کرے کہ ذو صاحب کے معنی میں ہو کر مشتق بن جاتا ہے، جیسے جاء رجل ذو مال، مال والا آدمی آیا، تو یہاں پہ ہم ذو کو صاحب کے معنی میں لے لیں گے، جاء رجل صاحب مال، تو صاحب یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے تعویل پیش کرتے ہیں۔ پھر اس میں نکرہ کے بعد جملہ اسمیہ یا فعلیہ ہو تو یہ نکرہ کی صفت واقع ہوتے ہیں۔ اب بتا رہے کہ اس میں نکرہ کے بعد جملہ اسمیہ یا فعلیہ ہوگا تو وہ نکرہ کی صفت بن جائیں گے، جیسے جاء رجل ابوہ ممرض اور جاء رجل یقرأ القرآن، یہاں پہ دیکھیں رجل یہ موصوف ہے اور ابوہ ممرض یہ پورا جملہ اسمیہ بن کر رجل کی صفت۔ دوسری جاء رجل اس میں رجل موصوف، یقرأ القرآن یہ پورا جملہ فعلیہ بن کر رجل کی صفت بن جائے گی۔ پھر بتا رہے ہیں جب جملہ صفت واقع ہو رہا ہو تو اس میں ایک ضمیر ہوتی ہے جو واحد و تثنیہ اور جمع اور تذکیر و تانیث میں موصوف کے مطابق ہوگی۔ جب جملہ صفت واقع ہوگا تو اس میں ایک ایسی ضمیر ہوگی جو واحد یا تثنیہ، جمع اور مذکر و مؤنث ہونے میں موصوف کے مطابق ہوگی، جیسے جاء رجل ضرب زید، تو رجل یہاں موصوف ہے اور ضرب زید پورا جملہ مل کر صفت بن رہا ہے، تو ضربہ میں ہوا ضمیر نکلے گی جو رجل کی طرف لوٹے گی، رجل بھی واحد ہے اس میں ضمیر بھی واحد ہی نکلے گی، تو یہ مطابقت ہو گئی۔ پھر اگر موصوف جمع مکسر یا غیر ذوی العقول کی جمع ہو تو صفت واحد مؤنث بھی آ سکتی ہے، عمومی طور پر اکثر ایسے ہی آئے گا، جیسے رجال کثیر کتب مفیدۃ اشجار مثمرۃ۔ اکثر کیا ہوتا ہے کہ لوگ اس میں الجھن میں پڑ جاتے ہیں کہ جمع ہے تو اس کی صفت واحد کیوں لائے، تو یہ قاعدہ انہی لوگوں کے لیے ہے کہ موصوف جب جمع مکسر ہو یا غیر ذوی العقول کی جمع ہو تو اس میں صفت کو واحد مؤنث لا سکتے ہیں، جیسے رجال دیکھیے رجال ہے جمع ہے رجل کے لیکن جمع مکسر ہے اس لیے کثیرۃ واحد مؤنث لائے، کتب غیر ذوی العقول ہے اس لیے اس کی صفت واحد مؤنث لائے مفیدۃ، اشجار یہ بھی غیر ذوی العقول ہے اس کی صفت لائے مثمرۃ۔ پھر ابن یا بنت جب کسی کی صفت واقع ہو تو موصوف سے تنوین گر جاتی ہے، نیز ابن اور بنت سے بھی تنوین گر جاتی ہے کیونکہ یہ ما بعد کے لیے مضاف واقع ہوتے ہیں، جیسے زید بن عمرو اور ہند بنت زید۔ اب یہاں بتا رہے کہ ابن اور زیدن یہ جب کسی کی صفت واقع ہو تو موصوف سے تنوین گر جاتی ہے، اور نیز ابن اور بنت سے بھی تنوین گر جاتی ہے۔ موصوف سے تنوین تو قاعدے کے مطابق گر جاتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ابن اور بنتوں سے تنوین کیوں گرتی ہے؟ کیونکہ یہ ما بعد کے لیے مضاف ہوتا ہے اور مضاف پر تنوین نہیں آتی، جیسے زید ابن دیکھیے دبن اس پہ تنوین نہیں ہے، ہندو بنتو
زیدین، یہاں بھی دیکھ رہے بنتو آیا ہے، بنتن نہیں۔ پھر بتا رہے اس میں نکرہ کے بعد لفظ غیرو آ جائے تو عموماً یہ نکرہ کی صفت واقع ہوتا ہے، جیسے انہو عمل غیر صالح، عمل یہاں موصوف بن جائے، اور غیرو مضاف، صالحین مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر صفت بن جائے گا عمل کی، اس میں نکرہ کی۔ پھر اسی طرح اس میں نکرہ کے بعد لفظ ذاتہ آ جائے تو یہ بھی نکرہ کی صفت بن جاتا ہے، جیسے فی کل صلاۃ ذات رکوع و سجود، اس میں صلاۃ یہ موصوف بن جاتا ہے، موصوف بنے گا، ذاتی مضاف، رکوع اور معطوف علیہ واو حرف ہے، سجود معطوف علیہ معطوف سے مل کر اس کا مضاف الیہ، ذاتی مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر صفت بن جائے گا صلاۃ کا۔ اس طریقے سے یہ چند قواعد تھے موصوف صفت کے۔ اب مشق ہے، مشق میں دیکھیے مندرجہ ذیل جملوں میں موصوف صفت کی پہچان کرے، نیز صفت حقیقی اور صفت سببی الگ الگ کرے۔ تو موصوف صفت تو آپ انشاءاللہ پہچان جائیں گے، بس اس میں تھوڑی آپ کو دقت آئے گی، کہاں صفت حقیقی ہے کہاں صفت سببی ہے، تو اس کا آپ غور و فکر کریے گا۔ پھر دوسری مشق یہ ہے، سوال نمبر 2، مذکورہ بالا جملے میں صفت کے استعمال سے کیا فائدہ حاصل ہوا؟ یہ آپ نے صفت کے فوائد پڑھے نا، کہ کبھی تاکید کے لیے آتا ہے، کبھی مدح کے لیے، کبھی ذم کے لیے، تو آپ کو بتانا جاء رجل ناصر، تو اس میں صفت کس لیے لائی گئی ہے، تاکید کے لیے یا مدح کے لیے، مذمت کے لیے، یہ سب آپ کو بیان کرنا ہے۔ تو آج کی مشق تھوڑی دشوار ہوگی، لیکن آپ سبق کو اچھے سے دہرائیے گا، محنت کیجیے گا، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی کامیابی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔